بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس پویم کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے این ایسے آن مین۔ یہ اصل میں الیگزینڈر پوپ کی لکھی ہوئی پویم ہے، اور اس کی چند لائن دیکھ رہے ہیں نا، لائنز فرام لکھا ہوا ہے، ساری لائنز نہیں ہیں، سلیکٹڈ لائنز ہیں جو کہ آپ کے کورس میں شامل ہیں۔ تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ لائن ٹو لائن ایکسپلینیشن پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ ہیون فرام آل کریچرز ہائڈس دا بک آف فیٹ۔ ہیون کا مطلب ہے قدرت، اور قدرت سے مراد خدا ہے، صحیح ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے، قدرت نے تمام کریچر سے، تمام مخلوقات سے جو تقدیر کی کتاب ہے، جس میں انسان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس کی زندگی میں، اس کا پریزنٹ فیوچر سب کچھ، وہ کہتا ہے کہ قدرت نے تمام مخلوقات سے کتاب تقدیر کو چھپایا ہوا ہے، چھپا دیتا ہے۔ پریزنٹ میں یہ بات کر رہا ہے، لیکن میں اس کو ذرا پاسٹ میں کر کے بتاؤں گا کہیں، صحیح ہے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو قسمت کی کتاب کو، تقدیر کی کتاب کو خدا نے، قدرت نے مخلوقات سے چھپایا ہوا ہے۔ آل بٹ دا پیج پرسکرائبڈ، سب کچھ جو کچھ پیج پرسکرائب کرتا ہے، یعنی جو قسمت کا ہمیں کچھ بھی پتہ ہے، قسمت کی کتاب کا جو پیج ہمیں اب دکھ رہا ہے، دیئر پریزنٹ اسٹیٹ، وہ صرف ان کے پریزنٹ اسٹیٹ ہے مخلوقات کی۔ مطلب لوگوں کو، مخلوقات کو صرف اپنی پریزنٹ اسٹیٹ کا پتہ ہے، یہ نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ فیوچر میں کیا ہوگا۔ پاسٹ تو ڈیفینیٹلی پتہ جو ہو چکا ہے ان کے ساتھ، صحیح ہے۔ فرام بروٹس واٹ مین، اب پوشیدہ کیا کیا رکھا ہوا ہے؟ بروٹس کہتے ہیں اینیملس کو، تو اینیمل سے وہ پوشیدہ کر دیا ہے جو کہ انسان جانتا ہے، اور فرام مین واٹ اسپرٹس نو، اور انسان سے وہ پوشیدہ کر دیا ہے جو اسپرٹس جانتی ہیں۔ اسپرٹس کا مطلب اینجلز ہیں، فرشتے ہیں۔ مطلب جو جانور کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اسے نہیں پتہ، لیکن انسان کو پتہ ہے۔ اسی طرح جو انسان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ اسے نہیں پتہ، لیکن فرشتوں کو پتہ ہے کہ وہ آگے کے معاملات اللہ کی طرف سے جانتے ہیں۔ اور who could suffer being here below، وہ کہتا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ اگر یہ سب کچھ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، تو کوئی ہے جو یہاں پر بلو کا مطلب یہاں نیچے زمین پر ہے، کوئی جو سفر کرنے کو تیار ہوتا؟ سفر کا مطلب تکلیف اٹھانے کو، کوئی ہوتا ایسا کہ جو اب سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اس کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود وہ یہاں پر تکلیف اٹھانے کے لیے رضامند رہتا؟ ایسا نہیں ہوتا ڈیفینیٹلی۔ آگے وہ کہتا ہے کہ the lamb thy reward dooms to bleed today، آج جو لیم، وہ بکری کا بچہ جس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ آج اس کو کٹ جانا ہے، آج اس کا خون بہنا ہے، آج وہ ذبح ہو جائے گا۔ had he thy reason، کیا اس کے پاس کوئی ریزن ہوتا کہ would he escape or play، کہ وہ فرار ہو جاتا، بھاگ جاتا، یا وہ کھیلتا؟ اگر اسے پتہ ہوتا ہے کہ آج اسے ذبح کر دیا جائے گا تو وہ کیا کرتا؟ لیکن اس کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ پلیزڈ ٹو دا لاسٹ، اور وہ آخری لاسٹ مومنٹ تک اپنی زندگی کے خوش رہتا ہے، پلیز رہتا ہے۔ ہی کراپس دا فلاوری فوڈ، وہی پھل پودے وہ کھاتا ہے، صحیح۔ کراپس کا مطلب یہاں ایٹ ہے گا، آخری وقت تک وہ خوش رہتا ہے، پلیز ٹو دا لاسٹ، اور پھل پودوں میں فلاوری فوڈس، پتے وغیرہ، پھول وغیرہ وہ کھانے میں مصروف رہتا ہے۔ اینڈ لیکس دا ہینڈ جسٹ ریز ٹو شیڈ ہز بلڈ، اور ان ہاتھوں کو وہ جا کے چاٹتا ہے پیار سے کہ جو ابھی ہی اس کے خون بہانے کے لیے اٹھنے والے ہیں۔ مطلب جو اس کو ذبح کرنے والے گا، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے یہ مجھے مار دے گا، یہ میرا قاتل ہوگا، یہ انسان ابھی مجھے کاٹ دے گا، ذبح کر دے گا، اسے نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ اس پیار سے اس کے ہاتھ چاٹ رہا ہوتا ہے۔ اپنی قسمت سے وہ بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے کہ او بلائنڈنیس ٹو دا فیوچر، کہ آئے فیوچر کی بلائنڈنیس، آئے مستقبل کی بے خبری۔ بلائنڈنیس کا مطلب ہے تو اندھا پن، لیکن جو اندھا ہوتا ہے ایک طرح سے وہ بے خبر ہوتا ہے، صحیح۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مستقبل کی بے خبری ہائے کائنڈلی گیون، یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم گھبرا جاتے۔ خوشی بھی لکھی ہوتی قسمت کی تقدیر میں، اور غم بھی لکھا ہوتا۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ دیٹ ایچ میں فل دا سرکل مارک بائی ہیون، ہر کوئی یہاں پر جو کام کر رہا ہے وہ بس وہ سرکل کو فل کر رہا ہے، مطلب یہ کہ جو اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، مارک بائی ہیون، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، بس وہ انہی کاموں کو پرفارم کر رہا ہے۔
مطلب وہ انہی کو کر سکتا ہے جو کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اب خدا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہو سیز وتھ ایکول آئی، وہ جو کہ ایکول آئی کے ساتھ سب کو دیکھتا ہے، ایز گاڈ آف آل، کہ وہ تمام کا خدا ہے، سب کا خدا، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا رب وہی ہے. اب وہ کیا کیا دیکھتا ہے، وہ کیا کیا جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے. ہیرو پرش اور اسپیرو فال. ایک ہیرو ایک اچھا آدمی سمجھ لیں اس سینس میں. ایک ہیرو مر جاتا ہے، ایک چڑیا گر جاتی ہے، ایٹمس اور سسٹمس انٹو روئنڈ ہرلڈ. اور ایٹم کا مطلب وہی کسی چیز کا، کسی ذرے کا 10,000واں حصہ، بالکل چھوٹا. وہ کہتا ہے وہ اور سسٹمس جو بہت بڑے بڑے سسٹم ہیں، کائنات کا نظام ہو، یہ ستاروں کا نظام، سیاروں کا نظام، کچھ بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ ایٹم ہو یا سسٹم ہو، یہ تمام کے تمام روئن کے اندر ہرلڈ ہو جاتے ہیں، مطلب تباہی میں پھینک دیے جاتے ہیں، تباہی میں گر جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو خدا جاننے والا ہے. مطلب ایک ذرے کے اندر بھی جو تبدیلی آ رہی ہے اسے وہ بھی پتہ ہے، اور پورے سسٹم میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ تباہ ہو رہا ہے، اللہ کو وہ بھی پتہ ہے. اینڈ ناؤ ببل برسٹ، ابھی ایک اگر ببل برسٹ ہوتا ہے چھوٹی سی چیز، مطلب وہ اسے بھی جانتا ہے. اینڈ ناؤ اے ورلڈ، اور اب ایک دنیا تباہ ہوتی ہے اگر، تو وہ اسے بھی جانتا ہے. ببل برسٹ اصل میں یہ ریلیٹ کر رہا ہے ایٹم سے، جو اوپر والی لائن کے اندر آیا ہے. مطلب اگر کوئی چھوٹا سا بھی نقصان ہوتا ہے وہ بھی خدا کو پتہ ہے، اور سسٹم پورا روئن ہو جائے، برباد ہو جائے، مطلب دنیا، اسے مراد ایک بڑی پکچر لے رہا ہے وہ بھی خدا کو پتہ ہے. اور آگے کہتا ہے کہ ہو ہمبلی دین، اگر کوئی یہ امید رکھتا ہے نا کہ وتھ ٹرمبلنگ پینین سور، کہ وہ یہ اصل میں پوئٹک اس کے لینگویج میں اس نے کہا، اگر میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو وہ مطلب نہیں بنے گا. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یہ بنے گی کہ اگر وتھ ٹرمبلنگ پینین سور، لرزتے ہوئے یعنی کانپتے ہوئے، ہلتے ہوئے، وائبریٹ ہوتے ہوئے، پھڑ پھڑاتے ہوئے، پینین ونگ کے سینس میں گا، پروں کے ساتھ کوئی سور کرنا چاہتا ہے، اڑنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا چاہیے، اس کو امید رکھنی چاہیے ایسی کہ جو عاجزانہ ہو، مطلب اس کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے. صحیح، پہلی چیز. ویٹ دا گریٹ ٹیچر دیٹ، اور عظیم استاد کا انتظار کرنا چاہیے جو کہ موت ہے. مطلب عاجزی اختیار کرے بندہ اور موت کا انتظار کرے. جب وہ موت کا انتظار کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آخرت کی فکر میں محو ہے، ڈر ڈر کے سارے کام کرے گا، نیکی کام کرے گا، برے کام نہیں کرے گا. اینڈ گاڈ اڈور، اور وہ کیا کرے، گاڈ اڈور، اللہ کی، خدا کی تعریف بیان کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی حمد و ثنا میں لگ جائے. اور آگے وہ کہتا ہے کہ واٹ فیوچر بلس، یہ فیوچر بلس کیا ہے، جو فیوچر کی خوشی ہے، مستقبل کی خوشی. ہی گیوز ناٹ دی ٹو نو، وہ تجھے جاننے نہیں دیتا، بٹ گیوز دیٹ ہوپ، لیکن تجھے وہ یہ امید دیتا ہے، ٹو بی دائی بلیسنگ ناؤ، کہ تجھ پہ بلیسنگ ہوگی وہاں. مطلب تو اسی سہارے زندگی گزارتا ہے، کہ اس امید کے ساتھ، کہ اس امید کے سہارے کہ مستقبل میں تیرا اچھا ہوگا، تو بلیسڈ ہوگا. صحیح ہے، بلیسنگ، اچھا معاملہ ہوگا، رحمت والا معاملہ ہوگا، آج تکلیف میں تو کل آسانی کا معاملہ ہوگا. ہوپ اسپرنگس ایٹرنل ان دا ہیومن بریسٹ، ہیومن بریسٹ کے اندر، ہیومن بریسٹ کا مطلب ہے انسان کا سینہ، انسان کا دل. وہ کہتا ہے کہ ہوپ اسپرنگس ایٹرنل، انٹرنل کا مطلب ہے ایٹرنلی. گرامیٹیکل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پوئٹک ورسز کے اندر چینج یوں کرتی جاتی ہیں، کیونکہ اس کا جو میٹر ہوتا ہے نا، جس کو ہم اردو میں وزن شعری کہتے ہیں، وزن شعری، اس کا ساتھ نبھانے کے لیے اس کے اندر بڑا ناپ تول کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال میں ڈیپتھ میں نہیں جاتا، میں اس ایکسپلینیشن میں رہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہوپ جو ہوتی ہیں، امید جو ہوتی ہے، وہ اٹھتی رہتی ہے، اسپرنگس اٹھتی رہتی ہے، ایٹرنل، ہمیشہ. ان دا ہیومن بریسٹ، انسان کے دل میں، انسان کے سینے میں. مین نیور از بٹ آلویز ٹو بی بلیسڈ. انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے، یہی سمجھتا رہتا ہے کہ وہ ابھی بلیسڈ نہیں ہے. بلیسڈ یہاں جو لکھا نا BLEST، یہ بلیسڈ ہے گا، BLESSED، مطلب جس پر برکت نازل کی جائے، جس پر رحمت ہو. تو مطلب یہی کہ انسان جو ہے نا اپنی پریزنٹ اسٹیٹ سے بالکل بھی مطمئن نہیں ہوتا، اور وہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں بلیسڈ نہیں ہوں، بٹ آلویز ٹو بی بلیسڈ. لیکن امید اس کی یہی ہوتی ہے کہ
میں بلیسڈ ہو جاؤں گا، مطلب مجھ پر رحمت برکت ہوگی، وہ اس سینس میں کہ میں آج خوش نہیں ہوں، کل ضرور خوش ہو جاؤں گا، میرے پاس یہ بھی آ جائے گا وہ بھی آ جائے گا، اسی لیے وہ محنت کرتا رہتا ہے. دا سول ان ایزی اینڈ کنفائنڈ فرام ہوم. وہ کہتا ہے کہ یہ جو روح ہے یہ ان ایزی ہے، یہ پریشان ہے، یہ ایزی نہیں ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے، یہ آرام میں نہیں ہے. اینڈ کنفائنڈ اور قید ہے فرام ہوم، اپنے ہوم سے. کیا مطلب یہ کہ انسان کی روح کا جو اصل مقام ہے وہ آخرت ہے. صحیح ہے، ہم اگر اسلامک آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ سمجھیں وہ اعلیٰ علیجین ہے، وہ آسمانوں کی وہ کہہ لیں کہ وہ عروج ہے گا، وہ جنت ہے، اس سے مراد اللہ کا قرب ہے، اس سے مراد عالم بالا ہے. صحیح ہے اس سینس میں. تو وہ یہی کہتا ہے کہ جو سول ہے وہ ان ایزی ہے انسان کی، اور کنفائنڈ فرام ہوم، اپنے گھر سے وہ کنفائنڈ ہے، مطلب دور ہے. یہاں پر قید ہے زمین پر، اور اس کا گھر تو وہ ہے عالم بالا. صحیح ہے، ہیون ہے. ریسٹ، اور یہ جو آرام پاتی ہے نا یہ روح، راحت پاتی ہے، اس کو راحت جو ملتی ہے یہ وہیں پر ہی ملے گی. ریسٹ اینڈ ایکسپیشیٹس ان اے لائف ٹو کم. ریسٹ اینڈ ایکسپیشیٹس ان اے لائف ٹو کم، یہ راحت جو پاتی ہے یہ انسان کی روح. اور ایکسپیشیٹس کا مطلب ہوتا ہے آزادی پانا، اسپیس پانا، جو اس کو جگہ ملے گی، اصل میں جو آزادی ملے گی، جو اس کو اس کا اصل مقام ملے گا اس سینس میں. راحت کے ساتھ چونکہ یہ ورڈ یوز ہوا ہے نا، ان اے لائف ٹو کم، وہ اسی زندگی میں جو کہ آنے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی. تو یہ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے عنوان کا مطلب کہ انسان سے اللہ نے جو ساری چیزیں پوشیدہ کی ہوئی ہیں وہ اس لیے کی ہوئی ہیں کہ اسی کے اندر اس کی بھلائی ہے. اگر سب کچھ اس کو پہلے ہی بتا دیا جاتا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، تمہیں خوشی ملے گی، غم اتنے ملیں گے، تو وہ غموں کو تکلیفوں کو دیکھ کے گھبرا جاتا. اس کو یہ پتہ چل جاتا کہ ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، تو وہ کوئی کام نہیں کرتا. امید کے سہارے ہی وہ چل رہا ہے، تکلیف میں ہے تو امید ہے، اسی وجہ سے وہ امید کا تعاقب کرتا رہتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اب تم خود ہی بتاؤ کہ اگر تمہیں یہ کنفرم ہو جائے، مطلب یہ امید ہی چلے جائے، اور تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ تم پیپر میں پاس نہیں ہوگے، خدا نہ خواستہ، یا تم زندگی میں کامیاب نہیں ہوگے، تو تم پڑھنا لکھنا سارے کام چھوڑ دو گے، کوشش کرنے ہی چھوڑ دو گے. امید کے سارے انسان چل رہا ہوتا ہے، اور یہ امید ہی ہوتی ہے جو اس کو ایک طاقت اور قوت دیتی ہے کہ وہ کوشش کرتے 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 اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو بھائی یہ کہنا اچھا نہیں لگتا کہ اب شکریہ کے طور پر یا کسی طرح بھی آپ اس چینل سے لنک رہیں، سبسکرائب کریں، سمجھ جائے گا تو خود ہی. صحیح ہے بھائی، اللہ حافظ.